الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. MashaAllah, Alhamdulillah. اللہ کا فضل کہ اس کا کرم اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل رمضان مقدس کی یہ مقدس ساعتیں جن میں ماشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج inshallah today I will mention a beautiful hadith. That is a famous hadith, but inshallah I will try to explain a few aspects of this beautiful hadith, which is narrated by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. This hadith is quoted by Imam Bukhari and Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam one day he was talking to Sahaba kiram about Day of Judgment, about Akhirah, that Day of Judgment is going to be the toughest and hardest day. کہ مشکلوں والا، سختیوں والا دین ہوگا. کتنے مشکلوں والا دین ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. That, O people, fear Allah subhanahu wa ta'ala, and surely the day of judgment is going to be the tough day. کہ قیامت کا جھٹکا مشکلوں والا ہوگا. لا اقسم بیوم القیامہ. Allah subhanahu wa ta'ala has taken oath by day of judgment that surely is going to take place. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. And that when it will be taking place, it will be happening, nobody will be able to deny its happening. جب ہو جائے گا تو لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوگا. جب زمین کو فلی شیکن کر دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں سے حشر کا میدان، قیامت کا دن تو close by ہے. Day of judgment is close by, but still people are careless, Allah Akbar, and they are turning away from the court of Allah subhanahu wa ta'ala. حشر کا میدان تو قریب آ چکا ہے. Many signs, many minor and major signs Day of judgment have taken place. کہ کتنی نشانیاں آ چکی ہے. ہمارے نبی آخری نبی بن کے آئے، یہ بھی ایک نشانی ہے کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انہی کی امت رہے گی جن پہ قیامت اب آنے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیامت کے سے پہلے حشر کے میدان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی علیہ السلام نے while he was، اور دیکھیں کہ قیامت قریب ہے. ایک صحابی جو آیت میں نے پڑھی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں سے قیامت کا دن قریب آ چکا ہے اور لوگ غافل ہیں، لوگ کیئرلیس ہیں، ہیڈ لیس ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی اپنا گھر بنا رہے تھے. اللہ، صحابہ کا ایمان دیکھے. صحابی گھر بنا رہے تھے، دوسرے صحابی وہاں سے جا رہے تھے. تو اس صحابی نے اس صحابی سے پوچھا کہ is there any ayat of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran that Allah has sent to Nabi sallallahu alaihi wasallam، کہ کوئی قرآن میں آیت، کوئی میسج اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا ہے. دوسرے صحابی نے، جو صحابی اپنا گھر بلڈ کرے تھے، ہاؤس بلڈ کرے تھے، بنا رہے تھے، اسے کہا کہ ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہ صحابی اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب قیامت قریب آ چکی ہے تو پھر گھر بنانے کی میں کیا کروں گا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا خوف ہے، ان کا تقوی ہے، ان کی طہارت ہے. حشر کا میدان مشکلوں والا، سختیوں والا ہوگا. نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ 7 لوگ ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش اعظم کے سائے کے نیچے ہو گئے. They will be under the shadow of Allah's mercy on the day of judgment. 7 are the lucky and fortunate people. Number 1, Imamun Adil, a just ruler, a person who loves justice, a person who practices justice. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Every imam reads on Friday this ayah. Every imam advises people by this ayah. کہ Allah subhanahu wa ta'ala orders you to establish justice. انصاف کرو. اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے. عدل کر، اور عدل میں ایکوالٹی ہے. انصاف میں نہ کوئی کاسٹ، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. کوئی نیشنلٹی نہیں دیکھی جائے، کوئی چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں، کوئی مذہب نہیں دیکھا جائے. کچھ بھی جو جس کا پہلو انصاف میں بھاری اس کو دے دیا جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے has established the great examples. ایک انسان جو apparently اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور دوسرا انسان جو یہودی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ڈسپیوٹ لے کر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی کوئی پراپرٹی کے مسئلہ تھا، وہ اس میں لڑائی ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں کی باتیں سنتے ہیں، دونوں کی گفتگو سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم they listen the light and their references. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ججمنٹ، جو ڈیسیژن ہے، فیصلہ ہے، نان مسلم یہودی کے حق میں دیا. اللہ، اور یہ ایگزامپل آپ نے اسٹیبلش کی قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے
جو انسانوں کی خیر، انسانوں کی ویل وشنگ، انسانوں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں. حالانکہ دوسرا انسان جو تھا وہ اپیرنٹلی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا ماننے والا ہے، یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. آج کیا ہوتا ہے، ہم بہت سارے فیصلے ججمنٹ کرنے میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو دیکھ کر رانگ ڈیسیژن، وی میک رانگ ڈیسیژن، تو فار دیٹ ویل بی کاٹ آن دی ڈے آف ججمنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، تو دعا میں کرتے تھے کہ اللہ مجھے صحیح فیصلے عطا فرما. وین پیپل کم ٹو می ٹو ٹیک ڈیسیژن اور فار دیٹ ججمنٹ، آئی میک اے رائٹ ججمنٹ and keep me away from making wrong decisions and wrong judgment. یہ ساری چیزیں تو جو انصاف کو پسند کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں انہیں اپنی رحمتوں کے سائے عطا فرمائے گا. اور second number, Nabi sallallahu alaihi wasallam says, وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. The second lucky and fortunate person that will be under the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment is that young man who grew up worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. In his young age, he chose the ways of Allah subhanahu wa ta'ala. Instead of, he doesn't follow his desires. He doesn't follow his khaishat and things. Instead of following his desire, he follows the wishes and wills of Allah subhanahu wa ta'ala. بلکہ ہمیں تو خدا کی مرضی پہ ہی چلنا ہے. تو وہ بندہ جو اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائر، ساری چیزوں کو سیکریفائس کرتا ہے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر و اذکار کے لیے، اس کے دین پر چلنے کے لیے، اس کے جو قرآن کے تقاضے، ڈیمانڈز، کنڈیشنز ہیں دین کے، اس کو فلفل کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے وہ اس کو استقامت اور اسٹیڈفاسٹنس obtain ہو جاتا ہے دین پر. تو جوان جو اپنی جو قیمتی پریشس مومنٹس ہے اس کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو is a lucky and fortunate person that Allah subhanahu wa ta'ala's beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam says that he will go to Jannah on the day of judgment, on the day of Qiyamah. ایسے جوان کو جو اپنی خواہشات ساری چیزوں کو قابو میں رکھتا ہے. Third person, Nabi sallallahu alaihi wasallam says, وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. The third person whose heart is attached with masajid. The person who loves to go to masajid. Masajid, the houses of Allah subhanahu wa ta'ala. أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا. The most beloved places in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala are the places of masajid. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے, the one who makes wuzu from house, from home, or each step he takes in order to go to masjid, in order to reach to the masjid, for each step he takes he will be given reward and thawab and neki from the court of Allah subhanahu wa ta'ala. ہر قدم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. بلکہ مسجد میں کوئی انسان جائے کچھ بھی نہ کرے, without doing anything, وہ سائلنٹلی وہاں بیٹھا بھی رہے, for each moment he spends in the masjid he will be rewarded for that from the court of Allah subhanahu wa ta'ala. تو تیسرا خوش نصیب انسان وہ ہے جو مسجد میں جانا پسند کرتا ہو. اور چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Two persons who love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کی محبت, when they get close to each other for the sake of Allah, when they get separated from each other, get away from each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. ہر چیز میں خدا کی مرضی کو دیکھتے ہیں. ان کا جو دوستی, فرینڈشپ, ان کا جو معیار کیا ہوتا ہے, وہ خدا کی ذات کو دیکھتے ہیں. کوئی خدا کا ہے, خدا وحدہ لا شریک کی باتیں سننے والا ہے تو وہ ہمارا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. You shall not be able to enter into paradise until you believe, you have true, a strong belief, a strong faith, a strong iman. ولا تحابوا. And you will not believe, you won't be counted among true believers until and unless you love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. Should I not tell you about something that if you're going to practice on that, you will be loving each other, you will be respecting each other, you will be honoring each other, you will be having mutual understanding, and that is أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Salam, give salam to each other, ایک دوسرے کو سلام کرو. فَإِذَا حَيِّتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِإِحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. Quran says that when you are greeted by other person, when you are given salam, to try to reply with better words. Means when someone says Assalamu alaikum, we should say Wa alaikum salam wa rahmatullah. If someone says Assalamu alaikum wa rahmatullah, we should say Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. If you are not able to answer with better words, at least repeat the words that he has delivered to you. He has given salam with those words.
یہ سلام اللہ سبحانہ سلام ایسی چیز ہے جس سے محبتیں پیدا ہوتی ہے. سلام ایکچولی دعا ہے، ایک دوسرے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے اچھا اسلام کی فیچر کیا ہے، اسلام کی کوالٹی کیا ہے، خوبی کیا ہے. کہا ایک دوسرے کا اقرئ السلام علی من عرف ومن لم تعرف، that give salam to those whom you know and to those whom you do not know. کسی کو جانو تب بھی سلام کرو، نہ جانو تب بھی سلام کرو. وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ and feed poor people. اسلام کی بیسٹ فیچرز ہے. تو چوتھی چیز کہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو اللہ کے لیے محبتیں کرتے ہیں حشر کے میدان میں بھی انہیں ایک کیا جائے گا. جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، گرچہ ایک ایسٹ میں رہتا ہو، ایک ویسٹ میں رہتا ہو، کوئی ساؤتھ میں کوئی نارتھ میں رہتا ہو، لیکن خدا کے لیے they love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, they will be brought together on a day of judgment. ایک دوسرے کے سامنے کر دیے جائیں گے. بلکہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کے لیے کیا تیاری پریپریشن کیا کیا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا زیادہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں آپ سے ہم محبت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جب تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو حشر کے میدان میں تو میں جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ آئے گا. اللہ اکبر. ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان کا تقاضا اور ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کریں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. That none of you can be true believer until and unless that person loves me more than everything, more than his children, more than his family members, his parents and himself. سب سے زیادہ. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر بتاؤ سب سے زیادہ پیار محبت کس سے کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے، لیکن اپنی جان سے بھی پیار کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یور ایمان از ناٹ کمپلیٹ. ابھی تمہارے ایمان کو کمپلیشمنٹ اور ایکسیلنٹ جو ایمان کی وہ تمہیں obtain حاصل نہیں ہوئی. یو ڈیڈنٹ گین the excellent in your faith. پھر حضرت عمر کچھ مومنٹ کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو آپ کی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، تمہارا ایمان ایکسیلنٹ پوائنٹ پہ ہائیسٹ رینک پہ پہنچ گیا. ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. اور خوبیاں اور محبت کے جو جتنے اور لو و محبت کے جو ریزنز بھی ہو سکتے ہیں سارے all the reasons are present in the greatest person of سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا حسن و جمال اللہ اکبر، اس کا کیا کہنا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اور ان کے اخلاق کے ان کی خوبیوں کا کیا کہنا، بلکہ انہوں نے جو کر دیا وہی اخلاق ہے، وہی مینرز ہے، وہی ایتھکس ہے. اللہ اکبر. ان کے علم کا کیا کہنا، جن کا نالج جن کا علم قرآن ہے اس کی طرف کوئی نہیں ہے. اور شفقتوں کا کیا کہنا، امت سے پیار بھی کتنا کرتے ہیں، ہر امتی سے پیار کرتے ہیں. نبی علیہ السلام اور ہر امتی کے لیے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دینا حشر کے میدان میں. بلکہ نبی علیہ السلام نے مجھے جاں فضا سنائی، خوشخبری بھی سنائی. He has given us good news that on the day of judgment I will make shafa on behalf of you in the court into the court of Allah subhanahu wa ta'ala. تو محبت سب کچھ اللہ کے لیے، کسی سے کلوز ہو کسی سے دور ہو، دشمنی سب کچھ اللہ کے لیے ہو. بری چیزوں سے دشمنی، آپ برائی سے جو ڈیول فورسز ہے، جو برائی ہے، جو شیطانی ایکشنز ہے، اعمال ہیں، ان سے نفرت کریں. آپ برائیوں سے جو بھی فساد ہے، ظلم کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے خدا کے لیے نہ خود اس کو کریں، جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ان سے بھی اپنے دور ہے، بلکہ دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں ان چیزوں سے. تو پیار محبت جو خدا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر کے میدان میں انہیں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا. اور 5ویں نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ